ایوب علیہ السلام انبیاء میں سے گزرے ہیں، ان کا واقعہ، ان کے واقعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صحت مند خوشحال زندگی گزارنے والے نبی تھے، اولاد بھی زیادہ تھی ماشاءاللہ، اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا۔ ایک مرتبہ شیطان نے اللہ سے کہا، یا اللہ، یہ ایوب جو تیرا بہت زیادہ شکر گزار بندہ ہے، صبر کرنے والا ہے، اور تیرا بہت زیادہ فرما بردار ہے، ذکر کرنے والا ہے، یا اللہ یہ اس وجہ سے ایوب تیرا زیادہ فرما بردار ہے کہ تو نے اسے مال بھی عنایت کیا ہے، مالدار بھی ہے، اور بچے بھی ہیں، اس کے خوشحال زندگی بھی گزار رہا ہے، اگر اس کے اوپر تندرستی آ جائے تو یہ تیرا ناشکر گزار بندہ بن جائے گا، یہ پھر تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ویسے نہیں ہے۔ خیر شیطان نے اللہ کو کہا دیکھ لو، آزما لو۔ اللہ کی صفت جلال کے تجلی کا مظہر بنا حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ رب العزت نے اس کے تمام مال کو ضائع کر دیا۔ اب غریب غربت کی زندگی گزار رہا ہے، شیطان دیکھ رہا ہے کہ کب یہ ناشکری کرے گا۔ آج کل ہم ہوتے ہیں، ہمارا بزنس کاروبار جب تباہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں، بہت زیادہ ناشکری۔ ایوب علیہ السلام کے مال کو جب اللہ نے تباہ کر دیا، اس کے باوجود ایوب علیہ السلام کے ذکر میں اور فکر میں، للہیت میں، تقوی میں کوئی فرق نہیں آیا، اسی طرح شکر گزار بن گیا۔ شیطان نے پھر اللہ سے کہا، اللہ آپ نے تو اسے بچے اچھے دیے، صاحب اولاد ہے، اس کے اولاد کو ختم کر دو، پھر دیکھنا یہ ناشکر گزار بندہ بن جائے گا۔ اللہ کے جلال کی تجلی کا مظہر پھر بنے حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے سارے اولاد فوت ہو گئے، اس کے باوجود ایوب علیہ السلام اسی طرح ذکر کرتے رہے، اللہ کے فرمانبردار بندے جس طرح پہلے اب بھی ایسے ہی ذکر کر رہے ہیں۔ شیطان پھر نا امید ہوا، اللہ سے پھر کہا، یا اللہ اس کی صحت ہے، اگر تو اس سے صحت چھین لے، بیمار کر دو، تب یہ تیری ناشکری کرے گا۔ اللہ نے پھر امتحان میں ڈالا، حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر تھوڑے پنسلیاں دانے نکلے، اور ایسے دانے تھے کہ بڑے دانے نکلے اور وہ دانے پھٹ گئے اور کیڑے درمیان سے پیدا ہوئے، پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے سوائے صرف زبان اور آنکھوں کے۔ پھر بھی ایوب علیہ السلام کو دیکھا کہ رب کی نافرمانی، ناشکری نہیں، صبر ہی کرتے رہے۔ شیطان بڑا نا امید ہوا، شیطان بیٹھا۔ ایک مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام اس مرض میں مبتلا رہے۔ ہم میں سے 3 دن جب کسی کا بخار ہوتا ہے تو وہ کیا، نماز تو فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کے مونڈوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی گئے تھے، تشریف لے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے جنت میں ہمیں لے کر جائیں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں جنت دیکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتیوں کو تعلیم دینا چاہ رہے تھے کہ بیماری کی وجہ سے بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل نکالے ہیں کہ نماز اگر کھڑے ہو کے کوئی نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارہ کر لو، اشارہ نہیں کر سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لے، لیکن رب کی طرف سے معاف نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال اسی بیماری میں مبتلا تھے۔ ہمارا ایک دانہ نکلتا ہے، جب آپریشن کرتے ہیں تو 1-2 ہفتے تو ہم لیتے رہتے ہیں، نماز کی تو چھٹی ہوتی ہے، 12 کاموں کی بھی چھٹی، سارا کچھ ہے، لیکن ایوب علیہ السلام سے قربان جاؤں، ان کے واقعے سے اس امت کے لیے بڑا کچھ ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال کے باوجود انہوں نے بے صبری سے کام نہیں لیا، صبر سے ہی کام لیتے۔
شیطان نے جب دیکھا وہ اپنی باتوں میں ناکام ہو گیا، شیطان بڑی پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا بڑا گرو، تو چھوٹے شیاطین ان کے پاس آئے، کہنے لگے کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے رب سے یہ کہا مانا، یہ کہا مانا، ایوب علیہ السلام ابھی بھی ناشکری اس نے نہیں کی، بے صبری نہیں کی، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو چھوٹے شیاطین نے مشورہ دیا کیوں نہ ہم اس کے ساتھ وہی کھیل کھیلیں جو اس کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے ورگلا کر گندم کا دانہ کھلا کر بھولے ہوئے اور ان کو ورگلایا، ایسے ان کو بھی ورگلا لیں گے، ان کے بیوی کو ورگلا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ مشورہ مجھے پسند آیا۔ چنانچہ بڑا شیطان ایک حکیم اور ڈاکٹر کی شکل میں آئے اور ان کی بیوی کے پاس اور کہا کہ تیرے میاں کا میرے پاس علاج ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 18 سال ہو گئے تھے، بیوی بڑی خوش ہوئی۔ بیوی نے کہا بتائیں کیا علاج ہے؟ جواب دیے میرا ایک شرط ہے، شیطان تو بڑے اچھے لباس میں گیا تھا اس کے سامنے، میرا ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جس طرح عرش والے کے سامنے تو سجدے کرتے ہو اسی طرح ایک سجدہ میرے سامنے کر دو، تب تو تیرا شوہر ٹھیک کر دوں گا اور تیرے شوہر کے لیے علاج بھی بتا۔ بیوی نے جب بات سنی تو بڑی حیران ہو گئی کہ ایوب علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تو یہ نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات میں یہ متفقہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ بیوی نے سوچا تو کہا میں ذرا اپنے شوہر سے پوچھ کے آؤں، اگر شوہر نے جواب اس کا شرط کی اجازت دی تو میں پھر سجدہ کروں۔ وہ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، بیماری کی حالت، وہاں پہ جب چلی گئی ایوب علیہ السلام سے یہ واقعہ بیان کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا۔ کہا کہ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا؟ یہ تو شیطان مردود تھا، وہاں منہ پر ہی تو جواب دیتی، لیکن تو نے جواب وہاں پہ نہیں دیا۔ یاد رکھنا اگر میں ٹھیک ہو گئی خدا کی قسم سے تجھے میں 100 ڈنڈے ماروں، 100 ڈنڈے تجھے ماروں۔ رب کی قدرت کا کرشمہ، شیطان ناکام، نبی صبر کرنے کی وجہ سے کامیاب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی طرح سیرت، ایمانداری، سارا کچھ اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ اب اس نے تو قسم اٹھائی تھی کہ 100 ڈنڈے ماروں گا، اللہ کو بھی اس کی بیوی کے اوپر رحم آ گیا اور فرما دیا ایوب علیہ السلام سے کہ جس طرح جادو کے تنکے ہوتے ہیں 100 تنکوں کو اکٹھا کر لو اور اس بیوی کو ایک مرتبہ مار دو، اب تیری بھی قسم پوری ہو جائے گی اور یہ میری بندی کے اوپر بھی آسانی ہو جائے۔ جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں مجھے ایک حدیث پر نظر پڑتی ہے، حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرماتے ہیں تو قربان جاؤں عجیب عجیب مہربانیاں تخفیف فرماتے ہیں کسی گناہگار کے اوپر جب اللہ مہربانی والا مسئلہ اس کے ساتھ فرماتا ہے تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے صبح و شام آتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں کندھے کے اوپر وہ نیکیاں لکھا کرتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں کندھے کے اوپر وہ گناہ لکھا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی گناہگار کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے تو رحمت کا نظارہ یوں ہوتا ہے کہ گناہ والے فرشتے کو تبدیل نہیں کرتے، وہ اسی جبتی پہ قائم رکھتے ہیں اور رحمت کے فرشتے کو بار بار تبدیل کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا اعمال نامہ سامنے لائے جائے گا، گناہ بھی وہاں پہ درج ہوں گے، نیکیاں بھی درج ہوں گے، لیکن قربان جاؤں اللہ کی رحمت سے اس گناہ کرنے کی ایک ہی گواہ، ایک ہی فرشتہ گواہی دے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے، کیونکہ اس کو رب نے تبدیل نہیں کیا ہوگا اور رحمت کے فرشتے تو بار بار تبدیل ہوتے ہوئے ہوں گے، تو سارے فرشتے یہ
کم ہو جائیں گے اللہ اس کو بخش دے گا، جنت جائے گا۔ یہ رب کی مہربانی ہے۔ رب ایک فرشتے کو تبدیل کرے رحمت کے فرشتے کو، تاکہ اس کے گواہ زیادہ ہو جائے، اور ایک فرشتے کو اپنی جگہ پہ قائم رکھے۔ لیکن کاش اگر ہم رب کی مہربانی کو سمجھتے نا، معاشرے میں ہم تکالیف پر صبر کرتے اور ہم اپنے مسائل پہ صبر کرتے، تو تب جا کے اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے انعامات سے نوازتے جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازا۔ ایوب علیہ السلام نے 18 سال صبر کیا، اللہ نے پھر 3 لقب ارشاد فرما دیے اور 3 انعامات، 3 لقب دیے۔ ایک لقب یہ عنایت فرما دیا، انا وجدنا صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ اور دوسرا لقب نعم العبد، بہترین بندہ ہے ایوب علیہ السلام ہمارا۔ اور تیسرا لقب انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا بندہ ہے۔